مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے لے کر اپنی آخری ایام مبارک تک تبلیغ دین، اللہ کے دین کو پھیلانے میں اور اس پھیلانے میں معاونت کرنے میں ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر رہے۔ چنانچہ شروع اسلام میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور سب کو دعوت اسلام پیش کی اور فرمایا کہ اس دعوت توحید میں کون میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش رہے۔ اس میں بڑی عمر کے افراد موجود تھے، اس میں زور آور اور طاقتور موجود تھے، لیکن سب خاموش رہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر مبارک ابھی چھوٹی تھی اور جو ابھی پوری طرح لڑکے بھی نہیں تھے بلکہ اس سے بھی ابتدائی عمر تھی، آپ کھڑے ہوئے اور عرض کی گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دست و بازو بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ دعوت توحید میں، خدمت دین میں، تبلیغ اسلام میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وہ کردار کہ جو بچپن سے شروع ہوا اور آخر عمر تک چلتا رہا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کے کردار کا دوسرا پہلو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جس کا بڑا عظیم واقعہ وہ ہے کہ جب شب ہجرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور اس سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر رات ٹھہرو گے، آرام کرو گے، اور جو میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں وہ انہیں ان کے حوالے کر کے میرے پیچھے مدینے آؤ گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر جس رات آپ لیٹے، یہ وہ رات تھی کہ جب مکے کے سرداروں نے اپنے نوجوانوں کو تلواریں دے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے روانہ کیا ہوا تھا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی انجام کی پرواہ کیے بغیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت کے لیے اور آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آپ نے وہ رات وہاں پر گزاری۔ یہ آپ کے کردار کی ایک دوسری خوبصورتی۔ تیسرا ایک بہت عظیم وصف جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف میں بڑا نمایاں اور معروف ہے، اور وہ ہے آپ کی شجاعت۔ شیر خدا، اسد اللہ، اللہ کا شیر، خدا کا شیر، اسد اللہ الغالب، اللہ کا وہ شیر جو سب پر غالب آ گیا، یہ آپ کے مشہور القاب میں سے ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اشجع الاشجعین اور شاہ خیبر شکن، یہ آپ کے بڑے معروف القاب میں سے ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار میں شجاعت کا وصف انتہائی نمایاں تھا، اتنا نمایاں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں جتنی جو ہے وہ جنگیں اور غزوے ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہر غزوے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور جو بدر میں، احد میں، احزاب میں، غزوہ خندق میں، بعد والے غزوات میں آپ نے اپنی شجاعت دکھائی، وہ تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھی ہوئی ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چوتھا وصف، اور وہ بھی بڑا معروف وصف ہے، اور وہ ہے آپ کا باب مدینۃ العلم ہونا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علمی مقام ہے وہ ایسا ہے کہ جہاں علم کا نام آتا ہے وہاں مولا علی شیر خدا کا نام آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہیں باب مدینہ علم قرار دیا ہے، اور پھر
اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور سبب یہ بھی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پرورش ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالا تھا، اور پوری زندگی مولا علی ساتھ رہے اور سفر و حضر کے ساتھی تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بے شمار باتیں آپ سے فرمایا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی وسعت کا ایک بہت بڑا سبب ہی یہ ہے کہ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارکہ بڑی کثرت کے ساتھ حاصل ہوئی، اور پھر آپ کا علم میں وہ مقام تھا کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام کسی علمی مسئلے میں اٹک جاتے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے اس کا حل دریافت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہ جن کا مقام و مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑا ہے، کہ امت میں سب سے افضل صدیق اکبر پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اس کے باوجود علمی مسائل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کا علم جو ہے وہ آپ کی ذات کے بڑے مرکزی اوصاف میں سے ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پر عمل کا شوق۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ایسی ہے سورہ مجادلہ میں، اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت پر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا، کہ وہ ایک مرتبہ اس آیت پہ عمل ہوا اور پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی، اور وہ آیت یہ تھی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نبی کی بارگاہ میں جاؤ، رسول کی خدمت میں جاؤ تو جانے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 درہم یا 10 دینار صدقہ کیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر سوالات پوچھیں، لیکن چونکہ صحابہ کرام کی زیادہ تعداد غریب تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت فرماتے ہوئے اس حکم کو منسوخ کر دیا، لیکن اس پر جو عمل کیا وہ عمل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔